وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ انعام کی 106 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ انعام کا تسلسل ہے موضوعات کا، اور آج الحمدللہ ہمارے 7 پارے مکمل ہو جائیں گے اور 8ویں پارے کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ آتی سورہ انعام بلکہ آدھے سے زیادی 7ویں پارے میں ہے، اور کچھ آیات کو 65 کے قریب اور 60 کے قریب وہ 8ویں پارے کے اندر ہیں۔ اور چونکہ سورہ انعام اپنے مزاج اور نزول کے اعتبار سے مکی ہے یا مدنی، مکی سورہ مبارکہ ہے، اور توحید و رسالت اور آخرت کے عقلی دلائل اللہ ان کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اور مکی صورتوں کے موضوعات جب ہم گنتے ہیں تو ان موضوعات میں ایک اللہ کے محبوب کو اللہ تسلی اور تشفی بھی دیتا ہے۔ آج کی یہ آیات مبارکہ ابتدائی بھی اسی موضوع سے متعلق ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کو اہل مکہ کے معاندانہ اور دشمنانہ رویے کے سامنے اس طرح ڈٹ جانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کا کام ہے ان تک پہنچا دینا، ان کی باتوں پر آپ کان نہ دھریں، آپ صرف کان دھریں تو اللہ کی بات پر، ان تک کلمات خیر پہنچاتے رہیں اور ان کی باتوں کی آپ بالکل پرواہ نہ کریں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اگر کسی چیز کو فالو کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کا حکم ہے اور اس کا قرآن ہے، باقی ساری کائنات صرف اللہ کے رسول کو فالو کرتی۔ اتبع ما اوحی الیک، محبوب اتبع، آپ اتباع کریں، صرف کس کی؟ ما اوحی، ما جو اوحی وحی کی جاتی ہے، یہ اوحا نہیں ہے کہ ایکٹیو سینس ہوتا ورب کا، یہ اوحیہ ہے، یہ پیسو ہے۔ ما اوحیہ جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، من ربے کا تمہارے رب کی طرف سے، محبوب تمہارے رب کی طرف سے آپ کے اوپر جو وحی نازل کی جاتی ہے آپ صرف اسی کی اتباع کریں، آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ اب یہاں پر مقام رسالت ہے کہ محبوب نے اتباع کرنی ہے اللہ کی، اور ساری کائنات نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ رسول کی۔ اب قرآن بطور قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے پہنچا۔ لہٰذا یہ بھی ذہن میں رہے کہ اہل محبت کہتے ہیں قرآن بھی حدیث ہے، قرآن بھی حدیث ہے، لیکن یہ وہ حدیث ہے کہ جو حدیث جس کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں، جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی تو اللہ کے محبوب نے بولا اور ہم تک پہنچا۔ اور ایک ہے کہ حضور نے خود کچھ فرمایا، اللہ کا پیغام نہیں تھا لیکن وہ بھی وحی تھی، کیونکہ اللہ قرآن میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب نہیں بولتا مگر صرف وہی جو ہم اس کی طرف وہی کر دیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ تو قرآن بھی ایک سینس سے حدیث مبارکہ ہے، اور کتنے بندوں سے روایت ہو کر ہم تک پہنچا ہے؟ ایک بندے سے۔ قرآن ہم تک جب پہنچا ہے تو ایک ذات رسالت مآب سے روایت ہو کر ہم سے پہنچا ہے، کیونکہ کچھ لوگ حدیث کے ذخیرے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ حدیث جس کے اندر ایک راوی ہو وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو مقام رسالت اور قرآن کا مقام یہ ہے کہ ایک شخصیت سے روایت ہو کر وہ میرے اور آپ تک پہنچائے، اور اربوں انسان اس کو پڑھتے ہیں۔ لہذا اللہ نے حکم دیا محبوب آپ صرف میری اتباع کریں، پھر ساری کائنات آپ کی اتباع کرے گی۔ کس رب کی؟ لا الہ الا ہو، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے، آپ صرف اسی کی پیروی کریں اور ان کو اپنے لات منات اور عزا کے لیے چھوڑ دیں۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، واو کا معنی، اور عارض اعراض فرما دیں، رخ انور پھیر لیں، اپنا منہ پھیر لیں، عن المشرکین مشرکوں سے، یعنی ان سے پھر خیر کی توقع نہ رکھیں، اپنا فرض پورا کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، واو کا معنی، اور لو کا معنی، اگر شاء چاہتا، اللہ تبارک و تعالی، ما اشرکو تو وہ شرک نہ کرتے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل،
یہ دونوں حیثیتیں حضور کو بتائی جا رہی ہیں کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ نگہبان اور ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے صرف ابلاغ، اور ابلاغ کا معنی ہے پہنچا دینا۔ وما جعلناک، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، جعلنا ہم نے بنایا کا آپ کو، وما جعلناک محبوب ہم نے نہیں بنایا آپ کو، علیہم ان کے اوپر، حفیظا نگہبان، آپ محبوب ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا، آپ صرف رسول ہیں، ان تک کلمہ خیر پہنچا دیں، باقی ان سے کوئی اچھا یا برا ریسپانس اور ریوارڈ اس کی آپ ان سے توقع نہ رکھیں۔ وما انت علیہم بوکیل، واو کا معنی اور، ما انت نہیں ہیں آپ علیہم ان کے اوپر بوکیل ذمہ دار، محبوب آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ نے تو حکم پہنچا دیا، اگر یہ نہ مانے تو ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان تک کلمہ پہنچا دیں۔ اور پھر یہاں ایک مبلغ کے لیے اور ایک پریچر کے لیے اور ایک ممبر رسول پہ بیٹھنے والے بندے کے لیے اللہ ایک کچھ اخلاقی اصول بیان فرما رہا ہے کہ جب تم کسی کو تبلیغ کرو تو تمہارا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب جب آپ ان کو خیر کی دعوت دیں تو آپ ان کو اور آپ کے ماننے والے پیروکار ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہیں، ورنہ یہ جہالت کی وجہ سے آپ کے سچے معبود کو اس کے جواب میں برا بھلا کہیں گے، لہٰذا آپ کا انداز تبلیغ بڑا شائستگی کے ساتھ ہو، بڑی رواداری کے ساتھ ہو۔ رواداری کا معنی کیا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہیں تاکہ وہ اس کے بدلے میں آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہیں۔ تو یہ ایک مبلغ کے لیے اصول بیان فرما دیا ہے کہ وہ جہالت سے اور زیادتی سے کام نہ لے، بلکہ وہ شائستگی کے ساتھ لوگوں تک بات پہنچائے، اور اس بات کے پہنچانے کا انداز ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے موقف کو غلط کہہ کر اپنا موقف بیان کرنا ہو، اپنا صحیح موقف دوسرے کے موقف کو رد کیے بغیر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، واو کا معنی اور، لا نہیں، تسبو سبا یسبو کا معنی ہے سب و شتم، جیسے ہم بولتے ہیں گالی نکالنا، برا بھلا کہنا۔ ولا تسبوا الذین، اور تم برا بھلا نہ کہو، الذین انہیں، یدعون پکارتے ہیں جنہیں وہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، محبوب ان کو برا نہ کہو۔ اچھا اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ حضور برا کہتے تھے تو اللہ نے منع فرما دیا، یعنی اس سے یہ سینس بھی ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ حضور برا کہتے تھے، لیکن اخلاقی اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے جس چیز سے روکا گیا ہے بندہ اس چیز کے اندر ملوث ہو۔ اخلاقی اصولوں میں اور تربیت میں انسان بہت ساری چیزیں لوگوں کو اس لیے بھی سمجھاتا ہے کہ وہ کریں نہ، اس سے مراد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب ایسے فرمایا کرتے تھے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ فا کا معنی پاس، سبا یسبو، یسبان یسبون جمع کا صیغہ ہے، فیسب اللہ، وہ برا بھلا کہنے لگیں گے، عدوان دشمنی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم جہالت سے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا خالق تو وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تو یہ بغیر علم کے اور جہالت کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سچے معبود کو بھی گالیاں دیں گے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، کذالک اسی طرح، زینا ہم نے مزین کر دیا ہے، ہم نے آراستہ کر دیا ہے، ہم نے سجا کے رکھ دیا ہے، لکل امت ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، عملہم ان کے عمل کو، ان کے عمل کو ان قوموں کے لیے ہم نے سجا کر ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف نسبت ہے ان کے اعمال کے سجانے کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہر خیر اور شر کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے جو صلاحیت انہیں دی ہے خیر اور شر کو پہچاننے والی، وہ خیر کو تو یوٹیلائز نہیں کرتے تھے صلاحیت کو، اور شر میں اتنے کمال تک پہنچ گئے کہ اب اللہ فرما رہا ہے ان کے اندر وہ جانچنے کی کیفیت ہی ختم ہو گئی ہے کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لہٰذا اب حق اور باطل دونوں ہوں۔ مثلا آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہاں بہت سمیل ہے، لیکن وہ 1.5 منٹ 2 منٹ وہاں پر رہتا ہے تو وہ لوگوں کو بھی سمجھاتا ہے کہ یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ سے مانوس ہو گیا ہے۔ اب جو نیو کمر ہے اس کو تو فیل ہو رہا ہے، لیکن ایک جب وہاں پر بیٹھا ہے اس کو فیل نہیں ہو رہا۔ ایگزیکٹ یہی کیفیت ہے ان کی کہ اعمال برے تھے
لیکن کر 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 کے ان کو اتنی لت پڑ گئی ان کاموں کی کہ ان کو برے لگتے ہی نہیں تھے. لہٰذا اب چونکہ خیر کا مالک بھی اللہ تھا اور شر کا خالق بھی اللہ تھا، لہٰذا اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو آراستہ کر دیا ہے اور سجا دیا ہے. لیکن ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، ثم پھر الی ربہم انہی کے رب کی طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے. رجع یرجع کا معنی ہے لوٹنا. اسی وجہ سے طلاق کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں ان میں پہلی قسم ہوتی ہے طلاق رجعی، کیونکہ مرد ایک طلاق کے بعد عورت سے بغیر نکاح کے، بغیر گواہوں کے، بغیر حق بار کے، صرف ایکسکیوز کر کے، ہنسی مذاق کر کے دوبارہ اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے. لیکن جب 2 دے دے گا پھر حکم بدل جائے گا، پھر اس کو نکاح بھی کرنا پڑے گا، حق مار بھی دینا پڑے گا. جب 3 ہو جائیں گی تو پھر اس دونوں کو اپنے نئے گھر بسانے پڑیں گے. تو رجع یرجع لوٹنا، ثم الی ربہم مرجعہم پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے انہوں نے. تو کیا ہوگا؟ فینبئہم، فا کا معنی پس، نبأ ینبئ باخبر کرنا، فینبئہم پس وہ باخبر کرے گا ان کو بما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے. یہ جو پاسٹ ہم نے پڑھا ہے پرفیکٹ کنٹینیو، جو وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ کانو بھی جمع کا صیغہ ہے اور یعملون بھی جمع کا صیغہ ہے. اگر ہم اس کو سنگولر میں تبدیل کریں گرامیٹیکلی کہ وہ کیا کرتا تھا تو جملہ کیا بنے گا؟ بما کانا یعملو، بما کانا یعملو، کانا بھی پہلا صیغہ اور یعملو بھی پہلا. وہ 2 کیا کرتے تھے، کانا یعملانے، سب کیا کرتے تھے، کانو یعملون. تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو عربک گرامر میں طریقہ کار یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے کانا لگا دیں، کانا کی بھی گردان کر لیں اور فعل مضارع کی بھی گردان کر لیں تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو بن جائے گا. کانا یعملو، کانا یعملانے، کانو یعملون. وہ ایک عورت کام کیا کرتی تھی، کانت تعملو، یعملو یعملانے یعملون تعملو، کانت تعملو 2 عورتیں کام کیا کرتی تھی، کانتا تعملانے تو کننا یعملنا. تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو بنانے کا یہ طریقہ ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. بات کچھ یوں تھی کہ اہل مکہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور کو عرض کرتے، کافر اور مشرکین، کہ آپ اپنے بھائیوں کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں جو آپ کے سابقہ بھائی گزر گئے ہیں. یعنی کون؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل، حضرت صالح. آپ مشرکین کہتے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا پتھر کے اوپر تو وہاں پانی کے چشمے نکل آئے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تو ان کی ایک گابن اونٹنی پہاڑوں سے نکل آئی. تو آپ بھی تو ذرا کچھ کریں کہ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے یہ ہمارے سامنے سونا بن جائے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اللہ فرما رہے محبوب یہ ان کی باتیں یہ 2 نمبر باتیں ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، واو کا معنی، اور اقسموا، اقسما اقسما اقسموا، محبوب انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم اپنی پوری کوشش سے. کیا؟ کہ لئن جاءتہم آیتن، لئن اگر، جاءتہم ان کے پاس آ جائے، آیتن کوئی نشانی، تو لیؤمنن ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے، بہا اس نشانی کو دیکھ کر. محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی سی نشانی دکھا دیں، یہ چلتی پھرتی چیزیں ہمارے سامنے سونا بن جائیں تو ہمیں کو مشکل نہ کرنی پڑے، ہمیں کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیں تو ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ فرما رہے محبوب ان کو پہلی بات تو یہ کہیں کہ کل، محبوب ان کو فرما دیں انما الآیات عند اللہ، انما بے شک الآیات نشانیاں، معجزے کو قرآن نے آیت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے، اعجاز سے بھی تعبیر کیا ہے. انما الآیات، آپ فرما دیجئے محبوب کہ نشانیاں تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں. میں اس لیے نہیں آیا کہ میں تمہیں دنیاوی جو ہے وہ سہولیات دیتا رہوں اور تمہیں کچھ کرنا نہ پڑے، تم ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھے رہو اور پھر کہو کہ ہم توحید و رسالت کی بات مانیں گے. اللہ فرما رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبوب نے بتائے نشانیاں ہیں ہی اللہ کے پاس. سارے معجزات نبی کے کس کی طاقت سے ہوتے ہیں؟
اللہ کی طاقتوں سے ہوتے ہیں، تو میرے اوپر ایمان تم نے نہیں لانا، سب سے پہلے تو تم نے اللہ کی طاقت کو ریئلائز کرنا ہے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ وما یشعرکم، اور اللہ فرما رہے ہیں پھر جمع کسی گا، یشعرکم، یہ میرے اور آپ کے لیے بات ہے، اے مسلمانوں، وما یشعرکم، تمہیں خبر نہیں ہے، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، یشعرو شعور سے نکلا ہے، یشعرکم، تمہیں اس بات کا شاید شعور نہیں ہے کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، انا بے شک، ہا وہ نشانی، کیونکہ ہا پروناؤن ہے، اور پروناؤن ہمیشہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ ناؤن کی، اور پیچھے جو ناؤن گزرا ہے وہ ہے آیہ، آیہ، لیؤمنن سے پہلے ہے آیہ، تو آیہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں گولتے آ گئی ہے۔ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گولتے آ جائے عربک سینس میں وہ مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے، خواہ وہ ہماری اس دنیا کے اعتبار سے مؤنث ہو یا نہ ہو، اس لیے وہ مؤنث تھا، تو انا ہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث ضمیر مؤنث کی طرف لوٹائی جا رہی ہے۔ انہا بے شک وہ نشانی، اذا جب، وین جاءت آ جائے گی، تو لا یؤمنون یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ محبوب ان کو پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں ہی اللہ کی طرف سے، لیکن اگر یہ نشانی آ بھی جائے اور یہ کوہ صفا تمہارے سامنے سونا بھی بن جائے اور تمہارے ساتھ چلنے بھی لگ جائے تو پھر بھی محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، قرآن کا سٹیپ بائی سٹیپ انداز دیکھیں، پھر چلے محبوب مان لیتے ہیں ان کی بات، ہم ایسا کر دیتے ہیں، یہ صفا کی پہاڑیاں ان کے سامنے سونے کی بن جائیں، یہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ مٹی بھی سونا بن جائے، اللہ فرما رہے ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب ہم نے کر دیا ایسا اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ نتیجہ کیا ہوگا کہ اب تو ممکن ہے کہ دلیل کے بغیر یہ اگر ایمان نہ لائیں تو ان کی نسل ایمان لے آئیں، لیکن محبوب اگر ان کی ریکوائرمنٹ کے بعد بھی اگر وہ فل ہو جائے تو اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کی نسلوں میں قیامت تک کسی کا دل خیر کی طرف نہیں پھرے گا، پھر یہ گمراہی کے اوپر ہی ڈٹے رہیں گے، ان کے دل ہم برائی کی طرف پھیر دیں گے، اور ان کی آنکھیں ہم پہلے تو سامنے لگی ہوئی ہیں، ہم پھر ان کی آنکھیں پنشمنٹ کے طور پر یہاں سے اکھیڑ کر کسی اور جگہ پہ لگا دیں گے۔ تو محبوب انہیں کہیں بغیر نشانیوں کے مان لیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واو اور نقلبو، قلب یقلب کا معنی اسی سے نکلا ہے انقلاب، نظام کو تہ و بالا کر دینا، اس کو تبدیل کر دینا انقلاب کہلاتا ہے۔ یہاں بھی ایک تجوید کا قاعدہ بھی ہے انقلاب، وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، افئدہ دل، ہم ان کے، محبوب ہم ان کے دلوں کو پھر پھیر دیں گے، بات ان کی مان لیتے ہیں لیکن ہم ان کے دلوں کو پھر اگر انہوں نے نہ مانا تو کبھی بھی خیر کی طرف نہیں پھیریں گے، ہم ان کے دلوں کو شر کی طرف پھیر دیں گے۔ یہاں تھوڑا سا سٹاپ کر کے ہم سوچیں، میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے شاید اپنے غضب کی وجہ سے ہم سے خیر کی توفیق چھین لی ہے۔ خیر کی توفیق کیا تھی؟ اللہ فرما رہے سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کیا کر دیا؟ مکمل کا۔ وہ دین کیا ہے؟ اتممت علیکم نعمتی، جس دین کو محبوب ہم نے مکمل کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ نعمتی، وہ میری نعمت ہے جو میں نے ان کے اوپر مکمل کی ہے، اور میں اس بات پہ راضی ہوں۔ وردیت لکم الاسلام دینا، تمہارا لائف سٹائل محمد عربی کا لایا ہوا ہو، میں اس بات پہ راضی ہوں۔ تو اللہ نے اس دین اسلام کو کیا کہا ہے؟ نعمت۔ تو اگر ہم اس کے مطابق عمل نہ کریں تو پتہ یہ چلا کہ یہ نعمت ہم سے دور ہو گئی ہے۔ اور یہ نعمت دور کیوں ہوئی ہے؟ یہاں دیکھیں، جب انسان کی نافرمانیاں بڑھ جائیں تو اللہ خیر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج دیکھیں ہماری سیاست جو ہے وہ منافقت، خون ریزی، دو نمبری کا دوسرا نام بن گئی ہے۔ ہماری معیشت سود سے بھرپور، ہمارا معاشرہ بے حیائی سے بھر چکا ہے۔ تو ہم کیا اب بھی الرٹ نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو پھیر دیا؟ کیونکہ اتنی بڑی نعمت اس نے ہمارا لائف سٹائل محمد عربی کا ہم سے چھین لیا۔ لوگوں کے آئیڈیل، لوگوں کے رہبر اور لوگوں کے ایک وہ لوگ جو ان کے سامنے رول ماڈل ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نہیں، بلکہ وہ دشمن ہیں جو تہذیبی لحاظ سے ہمارے اوپر غالب آ گئے۔ لیکن یہ پہلی نشانی تو پتہ نہیں ہمارے اوپر صادق آ چکی ہے، لیکن وَأَبْصَارَهُمْ، محبوب ہم ان کی آنکھیں بھی پھر پھیر دیں گے۔ اور پھر آنکھیں یہ ہوگی کہ کبھی آنکھیں یہاں ہوتی ہیں، کبھی بندہ کہتا ہے یار تیری آنکھیں تو ماتھے کے اوپر لگی ہیں، غرور اور تکبر اتنا ہے۔ شاید وہ انا پرستی جو معاشرے میں آ گئی ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پنشمنٹ میں آنکھیں یہاں سے اٹھیں اور پیچھے لگ جائیں، یہ بھی تو ہے کہ یہ دیکھیں ضرور لیکن یہ خیر کی چیز کو نہ دیکھ سکیں۔
اور خیر کو بھی یہ شر کے آئینے میں دیکھیں تو یہ بھی تو اللہ کا ایک ہمارے اوپر عذاب کی کیفیت ہے. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، محبوب اور انہیں بتائیں کہ دل پھر جائیں گے، آنکھیں پھیر دیں گے ہم، کما جیسے کہ لم یؤمنوا بہ، پیغام ہدایت کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے یہ لوگ، اول مرتن، پہلی دفعہ. جو ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی مطالبے پر اونٹنی تو گاہ پر نکل آئی، لیکن انہوں نے تو کوچے کاٹ دی ان کی اونٹنی کی، تو سزا ان کا مقدر بنی. جب صحابہ کرام اور حضور جا رہے تھے غزوہ تبوک میں، تو جب وہ مقام آیا جس مقام پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، تو حضور نے فرمایا بھائی یہ برتن تم نے کس پانی سے بھرے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو اس پانی سے ہیں. آپ نے فرمایا اس پانی کو گرا دو، جس پانی سے تم نے آٹا گوندا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں ایگزیکٹ، کہ جس اس کنویں کے پانی سے تم نے آٹا گوندا ہے اس آٹے کو بھی ضائع کر دو اور بھاگ کے یہاں سے نکل جاؤ. مجھے یہ ڈر ہے کہ یہاں نافرمان قوم رہتی تھی، کہیں اللہ ہمارے اوپر بھی اپنا غضب نازل نہ فرما دے. تو اب والا مرہ محبوب ان کو بتائیں یہ تو ایمان نہیں لائے تھے اس کے اوپر پہلی مرتبہ بھی. وَنَاظَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو آخری سزا کیا ملے گی؟ وَنَاظَرَهُمْ، واو کا معنی، اور نظرہم ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فی میں ہم ان کو چھوڑ دیں گے محبوب، کس میں؟ طغیانہم، سمندر کے اندر کیا آتی ہے؟ طغیانی، فی طغیانہم، یہ جو سرکش بن جاتا ہے کبھی کبھی سمندر، یہ جو جہالت اور ہٹ دھرمی کا سمندر ان کے اندر ہے، ہم اسی طغیانی اور سرکشی کے اندر ان کو چھوڑ دیں گے. یا مہون، یہ اس کے اندر پھر بھٹکتے رہیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو اگر انسان رد کرے تو اس کی سزا اللہ بیان فرما رہا ہے. ایک آیت اور اس کا موضوع اسی سے ملتا ہے جو ہم نے باتیں کی ہیں، تو اس کو بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ 8واں پارہ آغاز ہو رہا ہے، کل سے مزید آگے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اہل مکہ کا موقف تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے ایسے ایسے کیا، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو اہل مکہ کہتے ہیں محبوب آپ بھی تو یہ مکہ کی پرانی قبریں ہیں، ان سے ذرا مردہ لوگوں کو زندہ کر کے دکھائیں، کوئی فرشتہ ہمارے پاس بڑا سا آئے جو ہمیں بتائے آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں محبوب یہ ساری باتیں بجا ہیں. واو کا معنی اور لو، اگر انا بے شک، نا ہم، انا بے شک ہم، نزلنا نازل کریں محبوب، اگر ہم اتاریں، اگر ہم نازل کریں، اگر ہم نازل کرتے، الیہم ان کی طرف، الملائکہ فرشتوں کو محبوب، اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کر لیتے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، واو کا معنی، اور کلمہ کلام کرتے، ہم ان کے ساتھ، الموتى مردے، قبروں سے اٹھ کر مردے بھی ان سے کلام کر لیتے ان کی ریکوائرمنٹ کے بعد. تو وحشرنا، واو کا معنی، اور حشرنا ہم اگر جمع بھی کر دیتے، علیہم ان کے سامنے، کل شے ہر ایک چیز، کو بولا ان کے روبرو، ہر چیز ان کی زبان سے نکلتے ہی دعوت پیغام کو قبول کرنے کے لیے جو انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے، ہم اگر ہر چیز بھی ان کے سامنے پیش کر دیتے تو اللہ فرما رہے محبوب ما کانوا لیؤمنوا، ما کانوا لیؤمنوا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ما کانوا لیؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، الا مگر، ان یشاء اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو، ولیکن اکثرہم یجہلون، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ ہیں، یجہلون جو جاہل ہیں. یہاں بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ گمراہی میں اوندے پھر رہے ہیں اور وہ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں تو اللہ فرما رہے محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر جب اللہ چاہے گا. تو اس کا معنی کیا ہے کہ پھر یہ اگر گمراہی میں پھر رہے ہیں تو اللہ نے نہیں چاہا، اللہ چاہتا تو ان کو نکال لیتا. لیکن اس کا وہی معنی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا تھا، ان کو صلاحیت دی تھی خیر اور شر کے سمجھنے کی، لیکن اس شر کی کیفیت کو ہی انہوں نے غالب رکھا. انہوں نے تو خیر کے انسٹرومنٹ استعمال ہی نہیں کیے. انہوں نے 10 سال بنی بنائی مشین
ایک انہوں نے بارش پہ رکھی، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، 15 سال کے بعد اس کو جب زنگ کھا گیا تو اب بندہ کہتا ہے یہ بڑی خراب کمپنی ہے جس نے مجھے مشین دی تھی، یہ تو چلتی ہی نہیں ہے، تو اس کا مینوفیکچرر کہے گا کہ میں نے تو ٹھیک بنائی تھی لیکن 15 سال اس کا تم نے خیال نہیں رکھا، اب یہ کسی قابل نہیں ہے تو تم اٹھا کے میرے پاس لے آئے۔ تو یہ وہ جہالت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ان کے سامنے حق کو قبول کرنے کی ہدایت تھی، پیغام تھا، ان کی طاقت اور تقویت تھی، ان کے سافٹ ویئر تھے کہ یہ ہدایت کی طرف آ جاتے، لیکن کرپٹ ہو چکے ہیں ان کے 15 سالہ 20 سالہ رویے سے، اور یہ رویہ 15-20 پہ نہیں، یہ تو 200 250 300 سالوں پہ محیط ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے کتنے سال بعد حضور تشریف لائے؟ 571 سال بعد، تو یہ سینکڑوں سال کا جو سفر ہے محبوب، یہ تو زنگ آلود ہو چکی ہیں ان کی صلاحیتیں، انہوں نے عقل و دانش کو استعمال ہی نہیں کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ مردے زندہ ہو جائیں اور پہاڑ سونے کے بننا شروع کر دیں۔ آخری بات وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ محبوب اس سمجھ نہیں رہے اس پروسیس کو کہ ان کے راہ ہدایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ خود ہیں، اور لیکن یہ اس بات کو جان نہیں رہے کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ جاہل ہیں، جو حقیقت سے واقف نہ ہو اور اپنی غلطی کو دوسرے کی غلطی کہے، اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ جاہل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہالت سے بچائے اور ہمیں ایمان و یقین کی دولتیں عطا فرمائے۔ آج کا میرے بھائی آپ کے نام خصوصی پیغام ربیع الاول کا یہ ہے کہ کاش ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں، ہم اللہ کے نبی کی سیرت اور حدیث کی طرف لوٹ آئیں، ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہر روز ایک رکوع بلند آواز میں کرنا شروع کر دیں، ہمارے بچے شاید 15 دنوں کے بعد خود بخود ہمارے ساتھ اس تلاوت میں شریک ہو جائیں۔ ہم ایسا نہیں نہ کرتے، ایک جھجک ہے ہمارے اندر کہ میرے بچے کیا کہیں گے، ابا جی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اونچی آواز میں۔ مجھے یاد ہے میرے بزرگ تکیے پہ قرآن رکھ کے، وہ قرآن آج بھی پڑھا ہے، بڑا ضعیف ہو چکا ہے، بہت پرانا، کوئی مجھے لگتا ہے کہ وہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، کہ میرے والد صاحب پڑھتے تھے، دادا جی پڑھتے تھے، اور سنی سنائی صورتیں یاد ہوتی تھی۔ مجھے میرا بیٹا ہے چھوٹا، اس نے کل پرسوں ویسے ہی چھٹیاں تھیں انہیں، تو میں نے انہیں کچھ اپنے پاس بٹھایا تو وہ اس نے مجھے ساری دعا سنا دی، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام تبارک ربنا، پوری دعا اس نے مجھے سنا دی۔ اچھا میں نے یہ سوچا، میں نے پوچھا آپ نے یاد کیسے کی ہے؟ کہتے ہیں آپ جب سپیکر میں پڑھتے ہیں تو میں یہ سنتا ہوں، تو میں نے یہ فیل کیا کہ سننے سے بچے کو کتنا اثر پڑتا ہے۔ یہ میری کل کی آبزرویشن ہے کہ بچہ ایک غیر محسوسانہ سن رہا ہے اور اس کو چیزیں یاد ہو رہی ہیں۔ تو ہم بچپن میں پڑھتے تھے پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، تو وہ یاد ہو گیا، اب معنی اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ معنی اس کا کیا تھا۔ ہم جب چھوٹے ہوتے ہوئے آیتیں یاد کرتے تھے تو مجھے یاد ہے آدھا لفظ پچھلی آیت کا ہوتا تھا، آدھا لفظ اگلی آیت کا ہوتا تھا، لیکن چونکہ رٹا ہوا ہوتا تھا تو رٹا ہوا ذہنوں میں ایسے بیٹھ گیا کیونکہ کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اس لیے قرآن میں اپنے اوپر لازم کر لیں، اگر اپنے بچوں کو کوئی وراثت دینی ہے آپ نے، تو وہ وراثت قرآن و سنت کی ہے کہ آپ ان کو قرآن کی تلاوتیں ادھار دے جائیں کہ بیٹا یہ اپنی نسلوں تک پہنچا دیں۔ تو ربیع الاول میں ہم عہد کریں اخلاقی کہ ہم اپنے گھر میں ایک رکوع کی تلاوت کی آغاز کر لیتے ہیں، ہم اپنے گھر سے آئیں یا جب آپ گھر جائیں تو اونچی آواز میں ایک رکوع بلند آواز میں پڑھ دیں، بچوں کو نہ جگائیں، سوتے ہیں تو سونے دیں، لیکن یہ عمل جاری رکھیں، شاید ہمارے گھروں کے اندر کوئی برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خیر کے کام کو اپنے گھروں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔